السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں اپنی تھوڑی سی کنفیوژن آپ سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جب سجدہ کرو تو اپنے بازو یا کونیاں زمین پہ اس طرح مت بچھاؤ جس طرح کہ کتا بچھاتا ہے۔ تو اس حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے جب عورتوں کو سجدہ کرنے کا جو ہمارا طریقہ کار یہاں پاکستان میں چلتا ہے، اس میں تو ہمیں زمین پہ پوری بازو بچھانے کو کہا جاتا ہے، ایون کہ بڑی معتبر کتابوں میں بھی یہی طریقہ ملتا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ جب ہمیں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکال لیے جائیں، تو اس سے تو انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ نہیں رہتا، جبکہ نماز کے ہر رکن میں انگلیوں کا رخ قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، نہا عن اقعاء الکلب، روایت صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح زمین پہ لیٹنا نماز میں اس سے منع فرمایا ہے کہ کتا دونوں اپنے ہاتھ زمین پہ بچھا کے اپنا پیٹ نیچے لگا کے بیٹھتا ہے۔ افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو عورت اور مرد کی نماز میں فرق کرتے ہیں اور نبی کی اس حدیث کو بھول جاتے ہیں اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ تو مردوں کے لیے۔ بھئی کہاں سے مردوں کے لیے آ گئی؟ حیرانگی ہے ان لوگوں پر کہ جو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ عمل جو عورتوں کے لیے جائز ہے، میں مثال دے رہا ہوں، عورتوں کے لیے جائز ہے اور مردوں کے لیے منع ہے، تو اس کے لیے ایسا لفظ بولے کہ کتے کی طرح لیٹنا، اقعاء الکلب، جبکہ عورتوں کے لیے جائز ہو۔ ایسا نہیں ہے، نہ عورتوں کے لیے پیٹ نیچے لگانا اور ہاتھ نیچے لگانا جائز ہے، نہ مردوں کے لیے۔ بڑی بڑی کتابیں سب کی سب جو ہے صرف اور صرف ہر ایک نے بنایا ہوا ہے میرا مسلک میرا مذہب، میرا مسلک میرا مذہب۔ اگر حدیث بیان کی جائے تو کہتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ وہ فلانے امام اور فلانے بڑے کو نہیں پتا تھا؟ بھائی جب تمہارے سامنے نبی کی حدیث آ گئی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نہا عن اقعاء الکلب، تو پھر آپ صرف اور صرف ہوا کے اندر تیر چلا رہے، آخر وہ اتنا بڑا کیسے لکھ گیا، وہ اتنا، بھائی کتنا بڑا کیا لکھ گیا، ہم ان کا احترام کریں گے، ان کا سب کچھ مانیں گے، لیکن جب نبی کی حدیث مل جائے تو بات ختم۔ لہٰذا عورت کی اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، کتے کی طرح زمین، جیسے کتا زمین پہ چپک کے بیٹھتا ہے اس طرح منع فرمایا گیا۔ عورت کا بیٹھنا نماز میں بھی اسی طرح ہے جیسے مرد کا بیٹھنا ہے۔ پوری نماز کے ادا کرنے کے طریقے میں مرد اور عورت میں جو اس کی ادائیگیاں ہیں، ہاتھ اٹھانا، رکوع کرنا، ہاں کپڑوں کا تو الگ ہے، مرد کا سطر اور ہے، عورت کا سطر اور ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ لو یہ بھی تو فرق ہے، بھائی وہ ایک الگ ہے، اس کا نماز سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ عورت کا نماز کے علاوہ بھی سطر اور ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ عورت کی گھر میں نماز بہتر ہے لیکن مسجد میں جا سکتی۔ اب وہ جن فرقوں کی دلیل آگی وہ فرق ہے، لیکن یہ کہنا کہ بھائی نماز کی ادائیگی رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، بیٹھنے میں یہ فرق ہے، تو ایسا کوئی فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔